ویلکم بیک. اچھا سر, گرمیوں میں ایک سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا. وہ ہمارے آل دا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ واٹر لیول کب کم ہوا ہے, ہمیں کیسے اس بات کا پتہ چلے گا, اس کا کیا ہمارا علاج ہو سکتا ہے, اور سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جس میں ہم لوگوں کی باڈی ہر وقت ڈی ہائیڈریٹڈ رہے؟ جب بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے نا, جب بھی پانی آپ کا خارج ہوتا ہے, آپ کے اندر وہ چستی, وہ پھرتی, وہ پلیئرنس ختم ہو جاتی ہے. آپ نڈھال, بوجھل, بے چین, نڈھال, کمزوری فیل کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. جب آپ ان پلیئر ہو جائیں, ڈس پلیئر ہو جائیں, پلیئرنس آپ کی ختم ہو جائے, خوشی ختم ہو جائے, اور آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں بے چین ہیں, اب بیڈ پہ بیٹھے ہیں بے چین ہیں, کھڑے ہیں بے چین ہیں, گرمی لگ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, اریٹیشن, آوازارگی آ گئی ہے, تو آپ کو سمجھ لیں. پھر اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے 6 گلاس 10 گلاس پانی پیا, میں نے تربوز کھایا, میں نے ستو پیے, میں نے فلاں چیز کی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, تو آٹومیٹکلی آپ سمجھ لیں کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے ہیں. جو ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں, کجوی دنیا کی بیسٹ چیز ہے, وہ استعمال کریں. ستو دنیا کی بیسٹ چیز ہے, وہ استعمال کریں. جو دہی ہیں وہ نادر نیاب چیز, ہر گھر میں اویلیبل ہے. فوری طور پہ اس کو گرائنڈ کریں, اس میں میکسیمم پانی ڈالیں, ٹھیک ہے, ساتھ اس میں نمک بھی ڈالیں ضرور, شکر کے ساتھ جو تھوڑا نمک ڈالیں تاکہ آپ کے نمکیات پورے ہوں. اور سکنجبین تو ایسے پیشنٹ کے لیے تحفہ نیاب ہے, زندگی ہے اس کے لیے. جب اس سکنجبین لیتا ہے تو اس کے جسم کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے, کمی ہے, وہ پوری ہوتی ہے, اور وہ فوری طور پہ صحت کی طرف آ جاتا ہے. سر یہ جو شوگر لیول آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہوگا, ایک تو میٹھا لینا ہے. کچھ لوگ یہاں پہ یہ سوال کریں گے کہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, میں ستو بھی نہیں لے سکتا, میں اڈلی آلو بھر بھی لے سکتا, میں کیا کروں؟ ایگزیکٹلی, کہ میں شوگر گھر میں, ہر گھر میں سکنجی بھی میٹھی بنتی ہے, تو اگر اس میں ہر گھر میں شوگر کا پیشنٹ بیٹھا ہوا تو وہ سوال کرے گا کہ دیکھو جی میں تو یہ چیزیں لے ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ, اگر آپ گڑ اور شکر ڈالتے تو وہ چینی کی نسبت کم خطرناک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, آج کل بیٹا ہر میڈیکل سٹور سے, ہر بڑے سٹور سے مل رہا ہے سٹیویا. بالکل, آپ نے بھی نام سنا, کینڈل بھی مل رہی ہے. کینڈل چلو سٹیویا پتوں سے بنی ہے, ٹھیک ہے, نیچرل ہے. سٹیویا مٹھائیاں آ گئی ہیں, سٹیویا برفی آ گئی ہے. میرے وہ بہن بھائی, میرے وہ جو قابل احترام ناظرین جو کہتے ہیں کہ ہم نے میٹھا کھانا ہے, مجھے ایک دو میرے دوست ہیں موجود ملک صاحب, اس نے مجھے اسپیشل لے کے آیا, کہتے ہیں یہ سٹیویا والی برفی کھائیں جتنا مرضی کھائیں. تو میں نے کہا الحمدللہ, کہتے نہیں میں تو اس کا یہی کھاتا ہوں. تو سٹیویا گھر میں لے آئیں, اتنی سستی ہے, 2 دانے ڈالیں, میٹھا کر لیں. اگر ہمارے جو ایسے سارے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں جن کو شوگر کی پرابلم ہے, جن کو وہ الرٹ ہے کہ ہم نے شوگر سے بچنا ہے, یا وہ الرٹ ہے کہ ہم نے میٹھی چیز نہیں کھانی, سٹیویا آ گئی ہے, گڑ آ گیا, شکر آ گیا, سٹیویا کے 2 دانے ڈالے, اپنی ڈبی, کچھ بڑے سمجھدار لوگ تو ڈبی اپنی جیب میں رکھتے ہیں, جہاں کوئی چیز آئی نا وہ 2 دانے اس میں ڈالے سٹیویا کے, اور پینا شروع کر دیا. سستی ہے, اگر آپ لے آتے 2 مہینے ختم ہی نہیں ہوتی. سٹیویا استعمال کریں, گڑ کریں, شکر کریں, ان کی میٹھے کی حاجت بھی پوری ہو, اور وہ شوگر کی زیادتی سے بھی محفوظ رہیں. ٹھیک ہے سر. سر گرمیوں میں پیشاب کی بہت جلن ہوتی ہے, یورین انفیکشنز ہوتے ہیں, یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے آپ کو, اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قطرہ قطرہ کر کے یورین آ رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے کیسے بچنا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو گرمیوں میں آتا ہے نا, آپ نے 8-10 دن گرمی میں گزارے, مزدوری کی, کام کیا, پانی کم پیا, جسم نے آپ کا ساتھ دیا نہیں دیا, اور ہمارا جسم بیٹا کرتا کیا ہے, ہمارا جسم نا میسیج دیتا ہے ہمیں کہ آپ کی باڈی کے اندر یہ نیگیٹو چیز ہو گئی ہے. دیکھیں بخار جب بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, زکام جب بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. ہماری باڈی خون جب گڑ ہوتا ہے, آپ کو پہلا میسیج پھینکے گی بلڈ پریشر, دوسرا پھینکے گی یورک ایسڈ, تیسرا پھینکے گی شوگر, یہ بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اگلا پھینکے گی جگر. ٹھیک ہے, ہماری باڈی ہمیں میسیج دیتی ہے کہ تمہارے اندر یہ نیگیٹو چینج آ گئی ہے, اس کو ٹھیک کرو. جو لوگ اگر ان کو جب بلڈ پریشر آتا ہے, وہ بلڈ پریشر ٹھیک کرنے کی بجائے وہ فوری طور پہ گولی پہ لگ جاتے ہیں, اگلا میسیج آتا ہے شوگر, وہ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اگلا میسیج آتا ہے یورک ایسڈ, اس کو ٹھیک گولی کا اور کھاتے ہیں, اگلا میسیج آتا ہے لیور, وہ اس کو ٹھیک نہیں کرتے, اگلا میسیج آتا ہے کڈنی, پتا. ہماری باڈی ہمیں ہر بار میسیج دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اسی طرح جب ہم گرمی میں رہتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, گرمی نے ہمیں پکڑ لیا, ہماری گرمی خارجی گرمی اندر داخل ہو گئی ہے, ہمیں جلن والا پیشاب شروع ہو گیا. 3-4 چیزیں اس کے لیے آسان کام ہے. کچی لسی دنیا کی بیسٹ چیز ہے, دہی کی لسی دنیا کی بیسٹ چیز ہے, لیکن اس سے جو مجرب چیز ہے, خربوزہ ہم کھاتے ہیں نا, خربوزے کے چھلکے, خربوزے کے جو کہتے ہیں بیج نکال لیں, بیج نکال کے اس کو گرائنڈ کریں, گرائنڈ کر کے اس میں چاہے دودھ ڈال لیں, چاہے لسی ڈال لیں, چاہے پانی ڈال لیں, وہ دنیا کی نادر جلن کے حوالے سے دنیا کا تحفہ. وہ کڈنی ٹھیک کرتی ہے, یورین ٹریک ٹھیک کرتی ہے. آپ جو خربوزے کے بیج ہیں اس کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس پئیں, یہ ملک شیک بھی. ایک بات اب آپ یہ نہیں کرتے, کدو کا جوس اور جو پودینے کا میں نے کہا ہے, اتنا نادرنیاب آپ پیتے تھے, آپ کو 15-20 منٹ میں آپ کہتے میرا جسم کمفرٹیبل ہو گیا. آخری اس سے بھی طاقتور چیز ہے, کسی گرمیوں میں آپ 73 لا کے گھر میں رکھ چھوڑے, پکھڑا,
وہ ڈیلسس کے پیشنٹ کو بھی ٹھیک کرتا ہے, کڈنی کو ٹھیک کرتا ہے, پاؤں سوجی ہیں, ٹانگیں سوجی ہوئی ہیں, وہ کریٹن کو ٹھیک کرتا ہے. آپ نے پکھڑا لیا ہے, 2 چمچ پکھڑے کے 2 الائچی چھوٹی, وہ کیا ہوا بنا کے اگر آپ پی لیتے ہیں یا پکھڑے کو گرائنڈ کر کے پی لیتے ہیں, 15 منٹ بعد آپ کی جلن, آپ کی ایسیڈیٹی ختم ہوگی, آپ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہاں پہ میں کلیئر کرتا ہوں, آپ جو خربوزے کے بیج اس کا بھی پی سکتے ہیں, آپ کدو کا جوس بھی پی سکتے ہیں, لسی بھی پی سکتے ہیں, سدو بھی پی سکتے ہیں, اگر ذرا گرمی تو پکھڑے کا مشروب بنا کے, شربت بنا کے یا کیا بنا کے پیتے ہیں, تو آپ کو ساری کی ساری جلن اور ٹریک ٹھیک ہوتی ہے اور ہم نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. سر ایک اور سب سے بڑا پرابلم جو ہر بچے کا ہوتا ہے, کافی بچوں کے نا ناک سے نکسیر نکل آتی ہے. ناک سے خون نکلنا کس چیز کی علامت ہے, مطلب کیسے کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں بچپن میں 1-2 دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, اور جو بچے گرمی کے موسم میں کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, سارا دن گیم سپورٹس کرتے ہیں, گرمیوں میں سے بچوں کے آتے ہیں نا, سارا دن باہر پھرنا ہے, پانی کا خیال نہیں, پانی پینا ہی نہیں, پرواہ نہیں, تو کچھ لوگ بچوں کے ساتھ اکثر یہ کام ہو جاتا ہے. جن بچوں کو اکثر کبھی کبھی ہوتا ہے وہ تو اور بات ہے, کچھ بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے, عادت نہیں پڑ جاتی, دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے. تو کرنا کیا انہوں نے, پہلی بات جس بچے کو ہوتا ہے شربت انجبار ملتا ہے بازار سے, انجبار شربت ہر پنساری سے ملتا ہے. باڈی میں کسی بھی حصے سے خون کا اگر اخراج ہو, کسی بھی حصے سے خون اگر نکلتا ہو, جب ہم شربت یا انجبار پیتے ہیں فوری طور پہ اس کا فرق پڑتا ہے. ایک کام, ستو تو بچے نہیں پیتے, کہتے ہیں وہ دانے ہٹتے ہیں, ستو کا پانی نچوڑ کے ستو کا پانی ایسے بچوں کو پلائیں. سر لیکن ستو کے ساتھ تو وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے. اگر کچھ بچے ہٹتے ہیں, بڑوں کے لیے, کچھ بچے نہیں کہتے ہیں وہ میرے ہلکے میں اڑ رہا ہے, بچے کمپلین کرتے ہیں یہ میں نے تو نہیں پینے, میں بچوں کو پلانے کی کوشش کی ہے نا, کہتے میں نے نہیں پلانا, یہ میرے لگ رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. چھلکا اسبگول اگر دیتے ہیں ایسے بچوں کو شربت مزدوری کے ساتھ, وہ ٹھیک ہے. میں یہاں ایک اور بات کلیئر کر دوں, بہت سارے بچوں کو ٹانسل ہوتے ہیں. ٹانسل ہونے کی وجہ آج پیرنٹس جان لیں, جس بچے کے معدے میں ہیٹ ہے, جس بچے کے معدے میں گرمی ہے, جو چاکلیٹ کھاتا ہے, جو نگٹس کھاتا ہے, جو ٹینڈر پاف کھاتا ہے, جو چکن کھاتا ہے, جو پھر پیزا کھاتا ہے, جو برگر کھاتا ہے, گرم چیزیں کھائی جا رہا ہے, جب معدے میں ہیٹ ہوتی ہے, ابالا پڑتا ہے, تو اس کے ٹانسل پک جاتے ہیں. اگر بچے کے ٹانسل پکے ہیں تو فوری طور پہ اس بچے کو اس کی خوراک چیک کریں, اس کی یاد دیکھیں, معمول دیکھیں وہ کون سی چیزیں گرم کھا رہا ہے. تو لہٰذا ایسے بچوں کو اگر رج کے کچی لسی پلائیں فرق پڑتا ہے. یعنی کہ ٹانسل بھی گرمی کی نشانی ہے. جب بچوں کی نکسیر پھوٹ پڑی, ایک تو میں نے بتا دیا کہ آپ نے شربت انجبار استعمال کرنا, دوسرا طریقہ ٹھیک ہے وہ جو گری ہوتی ہے کوکونٹ, بالکل اتنا ٹکڑا رات کو بھگو دیں دودھ میں, صبح اس کو بچے کو نارمو 4-5 دن کھلائیں, اس سے نکسیر رک جاتی ہے. 2 کام. ٹھیک ہے. تیسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو کوکونٹ کا ٹکڑا ہے اس کو گرائنڈ کر کے اگر بچے کو پلا دیں, وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. دوسرا کام. ٹھیک ہے. تیسرا کام ہے چھلکا اسبگول جو شربت ہے, یہ صبح و شام اس کو پلائیں. اور تیسری بات ہے, جب کسی بچے کو نکسیر چل رہی ہو, اگر اپنی دائیں انگلی سے اس کے سر پہ لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سے بھی رک جاتی ہے. اصل مسئلہ گرمی کا ہے. جب آپ بچے کے جسم کی گرمی کو اعتدال پہ لائیں گے, نرمی پہ لائیں گے, ایسی چیزیں دیں گے, جب وہ نارمل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ کوئی نکسیر بھی نہیں پھوٹے گی, اسی گرمی کا علاج بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. سر گرم موسم میں مچھر مکھی کا بہت ایشو رہتا ہے, ان کو بھگانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا بات. لو جی, مچھر بھی جائیں گے, مکھی بھی جائے گی, کھٹمل بھی جائیں گے, اور آپ ساری عورتوں کی دشمنی اول, دشمنی عظیم چھپکلی بھی جائے گی. پلیز بتا دیں. پتہ نہیں چھپکلی کے ساتھ کیا کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے, کوئی اس کی مینوفیکچرنگ میں ریزن ہے کہ ہر عورت مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, کوئی عورت کے ساتھ اسے تعلق ہے. میں اس کو بڑا سرچ کرتا رہا ہوں, کروں گا کس دن پھر بھی, کہ مردوں کے لیے بےدر ہے, عورت چیخیں مار رہی, چھپکلی آ گئی. کچھ عورتوں کو بخار ہو جاتا ہے, کچھ عورتوں کو تاپ چڑھ جاتا ہے, کچھ عورتیں گھر سے باہر بیٹھ جاتی ہے. بندے گھر آئے کہ چھپکلی نکالو گے تو پھر بچ جاؤں گی, اور اسے پتہ چلا چھپکلی ہے باہر بیٹھی بچیاں, چھپکلی اندر آ گئی. تو میں آپ کو یہاں پہ 2-3 ٹوٹکے بتاؤں گا, آپ دعائیں دیں گے مجھے. چھپکلی کیا, جن پوت بھی گھر میں ہے وہ بھی بھاگ جائے گا. پہلا ٹوٹکا کیا کر رہے ہیں آپ نے, پودینے کا پانی اگر لے لیا تو جہاں جہاں پودینے کا پانی کو سپرے کریں گے وہاں مکھی مچھر نہیں آتا. ٹھیک ہے. ایک بات. اب ایک اور ٹوٹکا ہے جس پہ لوگ دعائیں دیں گے, ہینگ. وہ کہتے ہیں ہینگ لگے نا پھٹکڑی, جو لفظ استعمال کرتے ہیں پنساری سے ملتی ہے. آپ ہینگ لے آئے, اس کو آپ نے پیس لیا, پیسے پانی میں بھرا, پانی میں اس کا بنا کے نا لکوڈ بنا کے جہاں جہاں سپرے کریں گے, نہ مکھی آئے گی, نہ مچھر آئے گا, نہ چھپکلی آئے گی, نہ کاکروچ آئے گا, نہ کوئی اور چیز آئے گا, بلکہ کوئی جن پوت بھی اگر گھر میں ہے, انسانوں کے علاوہ کوئی چیز وہاں نہیں بچے گی. ہینگ لینا ہے, اس کا آپ نے بنانا ہے پاؤڈر, تو اسے رکھ دیتے. ایک آخری فارمولہ, فرنیل کی گولی ہر گھر میں ہوتی ہے, کلیئر. فرنیل ہر گھر میں ہوتی ہے. فرنیل لیں, اس کو پانی میں آپ رول کر لیں, اس کا پانی بنا لیں, جہاں جہاں آپ سپرے کریں گی وہاں بھی مکھی مچھر نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہاں پہ. اور دوسری بات ہے کہ وہ فرنیل جو پانی ہے یہ آپ اپنے کپڑوں میں, اپنے جوتوں میں بھی سپرے کر سکتے ہیں, جو گرمی کے پڑے ہوئے تھے سارا سال پھر آپ کے کیڑے مکوڑے سے ٹھیک رہتے ہیں. لیکن جو کہتا ہے نا انسانوں کے علاوہ کوئی چیز نہ آئے, ہینگ کا میں نے بتا دیا, ہینگ کا پانی لگائیں, جہاں جہاں لگائیں گے وہ ساتھ والے گھروں میں گھسے پھریں گے, آپ گھر محفوظ ہو جائیں گے.
سر گرمیوں کا ایک سب سے بڑا ایشو ہے, آپ اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں, آپ کہیں پہ بھی آ جا رہے ہیں, آپ کے انڈر آرمز میں سے نا اسمیل بہت آتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پسینہ جب آتا ہے, اور وہ کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ شاید بے ہوش ہو جائیں, ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ان سے اسمیل آ رہی ہے. میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا. کچھ ہمارے ایسے میرے بہن بھائی جن کے منہ سے پانی بھی نکلتا ہے, اور اسپیشلی انڈر آرم بازوؤں کے نیچے ان کو پسینہ آتا ہے, اور کپڑا جب اوپر کرے تو پورا کپڑا بھیگا ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات ہے, چلو اٹس اوکے, پسینہ تو آ گیا, پسینہ پھر بدبو والا ہوتا ہے. یہاں پہ 3-4 کام ہیں. اگر تو آپ کے منہ سے بھی رالیں آ رہی ہیں, روح سے بھی پانی آ رہا ہے, پسینہ بھی آ رہا ہے, تو ہومیوپیتھی دوائی بڑی خوبصورت ہے, مرک سال, MERC, مرک SOL, سال, مرک سال 30 اس کی پاور ہے. یہ 5 قطرے صبح شام لیں تو جو منہ سے رالیں آتی ہیں, منہ سے پانی آتا ہے, اور جسم سے بدبودار پسینہ آتا ہے, اور ہاتھوں کے تھیلیوں سے پسینہ نکلتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک تو فارمولہ ہو گیا یہ پسینے کا. دوسری بات, جتنے لوگ دنیا میں ہیں جن کو پسینہ آتا ہے اور پسینے میں سے اسمیل آتی ہے اور جسم سے اسمیل آتی ہے, الائچی خرد, چھوٹی الائچی, شربت بھی ملتا ہے, سارے دواخانے بناتے ہیں. اگر آپ شربت لے ہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ شربت استعمال نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں, تو پھر آپ نے الائچی نہیں چبانی, الائچی کے دانے چبانے ہیں, یا الائچی کا پانی بنا کے آپ پئیں, یا الائچی کے دانے پر آپ جب اس کو بھگو کے پانی میں قہوہ بنا لیں یا پانی ویسے پئیں. الائچی کا استعمال زیادہ رکھیں. اب وہ قہوہ میں بتاتا ہوں جو آج کل میڈیا پہ بڑا مشہور ہے, ہر چینل پہ میں نے بتایا, ہر چینل دکھائی جا رہا ہے اس کو. ملکہ نور جان جو نا شہزاد سلیم کی بیوی, اس نے کہا, شہزاد سلیم نے ایک دن تانا مارا اسے. اس نے کہا تم سارا دن بناؤ سگار کرتی رہتے, کبھی گلاب کی پتیاں ڈال کے تالاب میں گھسی ہوتی ہو, کبھی پھٹکڑی کے پانی میں گھسی ہوتی ہو. تو یہ کیا, کچھ عورتیں دنیا میں سنا ایسی بھی ہیں جن کے جسم سے اسمیل تو بڑی دور کی, ان کے جسم سے نیچرل خوشبو آتی ہے. بالکل. ملکہ نور جان کو وقت پڑ گیا, انہوں نے کہا عورت حسن کے حوالے سے بات ہو اور عورت لٹر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے نا ایران سے بہت سارے حکیم بلائے اور ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسا مشروب قہوہ بتاؤ جس کے پینے سے میں بغیر میک اپ کے خوبصورت لگوں اور میرے جسم کی انگ سے خوشبو آئے. کہ انہوں نے اسے بڑا شاندار فارمولہ بتایا, تو میں نے بھی بتایا, جس میں ملین کے ویوز آ چکے ہیں اور لوگ دیکھی جا رہے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے, قہوہ بنانا, آپ نے قہوے میں ڈالنا کیا ہے, سنا مکی, کلیئر ہو گیا, سنا مکی, الائچی, گلاب کی پتیاں, گلاب کے پھول کی پتیاں, سنا مکی, الائچی آپ نے چھلکے سے بھیجنی, 3 الائچیاں ڈالنی ہیں, دانے اس کے. یہ قہوہ بنا کے جو میری بیٹی, جو میری بہن جو یہ قہوہ روز صبح شام پیے گی, اس کے جسم سے اسمیل آنا بند ہو جائے گی, بلکہ جو پاس بیٹھے گا اس کی ہلکی ہلکی الائچی کی خوشبو یا گلاب کی خوشبو. اور سنا مکی کرتا کیا ہے, بہت سے لوگ پوچھیں گے ہماری باڈی میں بیٹا جب بھی کوئی اسمیل آتی ہے نا, ہماری گٹ کے کا پرابلم ہوتا ہے, بدھ کا پرابلم ہوتا ہے. اگر آپ کا گٹ کے ٹھیک نہیں ہے, آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہو گیا, آپ کے فاسد مادے جسم سے نکلنے کے بجائے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا, تو وہاں بدبو کا سر. اگر پسینہ بھی آتا ہے تو اس میں اسمیل نہیں آتی, نہیں آنی چاہیے, لیکن جب گٹ کے ہو نا پھر گندے مادے آنے شروع ہوتے ہیں. ویسے پسینہ آنا صحت کی علامت ہے, لیکن پسینہ کام کرتے ہوئے بیٹھے پسینہ آنا صحت کی علامت نہیں ہے. آپ بیٹھے پسینہ ہی جا رہا ہے. بلکہ اگر یہاں میں پھر بتا دوں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ بیٹھا ہے رات کو اٹھتا ہے اور اس کا جسم پسینے سے شرابور ہے, اس کو فوری طور پہ کسی PIC یا کسی ہارٹ کے دفتر کے پاس جانا چاہیے. خدا نہ کرے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کارڈیک اریسٹ ایسی چیز بنتی ہے تو جسم سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتا ہے, وہ درد آگے سے پیچھے کی طرف جاتی ہے. اس کو لائٹلی لینا, فوری طور پہ گھر میں ڈسپرین پڑی ہے, لوپرین پڑی, فوری طور پہ وہ لے لیں. ویسے روٹین میں جو پسینہ آتا ہے تو اس کو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ نے سنا مکی, گلاب کی پتیاں اور الائچی, یہ کیا اگر آپ میری بیٹیاں صبح شام پئیں گی, ان کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی, ان کی بھینی خوشبو آئے گی. اور یہ ایسا شاہکار قہوہ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ بغیر میک اپ کتنی خوبصورت اور اتنی مسحور کن کیوں لگ رہی ہیں. سر ایک اور چیز پوچھنی تھی, پسینہ اگر آپ کو رات کو سوتے ہوئے میں آ رہا ہے اور آپ کی پوری گردن پہ رہا ہے, نہیں, وہ جو پسینہ ہارٹ والا ہوتا ہے نا, وہ تو آپ کا جسم نچڑنا شروع ہوتا ہے. نہیں, اگر آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں, بالکل فریش سوئے ہیں, آپ کی صبح اٹھیں تو آپ کو یہاں پہ پسینہ آ رہا ہے, مطلب کہ آپ کی گردن میں پسینہ ہے, اس کے علاوہ آپ کی شرٹ میں پسینہ. اگر بعض کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو لیور ہے نا, یہ رات 1 اور 4 کے درمیان ریہیبل ہوتا ہے, دوبارہ اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے. اتنا اللہ کا سسٹم میں حیران ہوتا ہوں. یہ ہمارا جو ڈائجیشن ہے, ہمارے باڈی کے مختلف انزائم ہے, ہماری باڈی کے مختلف کام وہ لیور کر رہا ہوتا ہے انزائم پہ. اچھا, یہ رات کو نا 1 اور 4 کے دوران اپنے آپ کو ریسیٹل کرتا ہے, سیٹ کرتا ہے. اور جن کے معدے میں جن کے انزائم بند ہو جائیں, جن کا لیور فیٹی ہو جائے, جن کی باڈی میں ہیٹ زیادہ ہو جائے, جن کی باڈی میں فاسد مادے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں, تو پھر ان کو بھی سینے پہ اور گردن پہ بعض کو نا جکڑن سال کا سا پسینے کا احساس ہوتا ہے. لیکن جو یہ عام بیماری ہے, میرے دیکھنے والے پریشان نہ ہو جائیں, جو ہارٹ کا پسینہ آتا ہے وہ تو بندہ پسینے سے نچڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت خطرناک پسینہ ہوتا ہے. اور آپ کی باڈی سے جو ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے, ایکسیسو ہیٹ, ہاں, جو ہیٹ نکلی وہ آپ کی لیور کہیں نہ کہیں آپ کو میسج دے رہا ہے کہ میرے بہت سارے آپ نے ایسی چیزیں کھائی ہیں جو مجھے سوٹ نہیں کر رہی,
میں فیٹی ہو گیا ہوں, میری بہت ساری نالیاں بند ہو گئی ہیں, فوری طور پہ مجھے ٹھیک کریں. ایسے اگر پیشنٹ ہیں جو آپ پرابلم بتا رہے ہو تو ارکے کاسنی, ارکے کاسنی, ارکے مکو لے لیں. اس پہ سورہ حدید کی پہلی آیت ہے, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, 101 بار پڑھیں. یہ اگر 2 چمچے ارکے کاسنی کے 2 چمچے ارکے مکو کے لیں تو آپ کے جگر کے فاسد مادے کلیئر ہوتے ہیں, آپ کا جگر صاف ہوتا ہے, وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے. پھر آپ کو جو ایسی جو بے چینی, اضطراب اور پسینہ آتا ہے وہ نہیں آتا. سر معدے اور گٹ کے علاوہ, ان کی بیماریوں کے علاوہ جو کہ یہ تو عام ہو جاتی ہیں, اس کے علاوہ کون کون سی بیماری ہے جو ہمیں گرمیوں میں بہت زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے؟ اس میں سمپل پہلی بات تو کہ ہیضہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہیضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی گئے نا باہر, پانی کا انٹیک زیادہ ہے نا, آپ نے گندا پانی پی لیا تو اس نے اندر بگاڑ پیدا کر دیا. اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تربوز کے اوپر سے بھی نہیں پانی پینا چاہیے. نہیں, چاولوں کی, میں یہاں جو اپنی ہسٹری میں دیکھا ہے, اگر آپ نے چاول بریانی کھائی ہے تو خدا کے لیے اس کے بعد آپ نے تربوز نہیں کھانا. کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا, اس میں 3 بچے اور ماں باپ بیچارے اخبار میں پڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ویسے ہی میں نے بے شمار جگہوں پہ دیکھا, ہمارے جو بڑے بزرگ تھے, میرے تایا تھے, نانا جی, وہ کہتے تھے چاولوں تو بعد نہیں کھانا, چاولوں کے بعد تربوز نہیں کھانا, اور دوسری بات تربوز خراب نہیں کھانا. تیسری بات ہے کہ پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے گندا پانی پی لیا, پسینے آپ کے نکلے ہوئے ہیں, آپ کی باڈی کمفرٹیبل زون میں, آپ کے ڈائجیشن کے انظام پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں, آپ کا ڈائجیشن, آپ کا معدہ, آپ کے آنتے انتہائی کمزور حالت میں ہیں. تو پھر آپ نے اوپر سے کوئی اسٹوپڈ چیز کھا لی ہے تو وہ سپورٹ نہیں کرتا, ہضم نہیں کرتا. انسانی باڈی کا خاصا کیا ہے, میں اللہ کے سسٹم پہ ویران ہوں. آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی جو باڈی کو سوٹ نہیں کرتی. اللہ کا نظام یہ, یا تو وہ وامٹنگ کے ذریعے باہر نکلے گی یا آپ کے موشن کے ذریعے نکل جائے گی باہر, پیٹ میں نہیں رہتی وہ چیز. اللہ کے انعام ہے. ایسے ہی ہے, آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی, آپ کے پیٹ میں درد رات کو, اب اللہ کا سسٹم کیا ہے, اگر انزائم طاقتور ہے, میرا طاقت اس کو ہضم کر لے گا, نہیں نہ کرتا تو پھر اللہ کا اس سے پہلے وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے. اگر اوپر والے کھانے میں تو وامٹنگ آ جائے گی, نیچے والے کھانے میں تو آپ کو موشن کے ذریعے باہر نکل جائے گی. موشن آنا, وامٹنگ آنا بھی اللہ کا انعام ہے کہ آپ کے جسم میں جو فساد پیدا ہو گیا ہے, بربادی آ گئی ہے, خرابی آ گئی ہے, پچال آ گیا, گند پڑ گیا ہے, انزائم. پھر یہ زیادہ تر بیٹا جب ہم بفے کھاتے ہیں, اب بفے مختلف چیزیں کھاتے ہیں, پھر پیٹ خراب ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی آپ ڈیلی بیسس پہ بھی ایک چیز کھا رہے ہو نا, آپ کو وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کے تنگ کرتی ہے, شاید جو ان کے پاس پروڈکٹس ہیں وہی خراب ہیں. اوور ڈیٹڈ چیزیں, WT اوور ڈیٹڈ آ گئی ہے, پاکستان میں تو دیکھتا ہی نہیں ہے. ایکسپائری ڈیٹ ہے, ایکسپائری جوس, اوور ڈیٹڈ چیزیں, خراب چیزیں, گلی ہوئی چیزیں, خراب چیزیں ہم کھاتے ہیں جن کے اندر کیڑے پیدا ہو چکے ہیں. یا پھر پانی اکثر ایسا ہم پیتے ہیں کہ پانی اب اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے میں مری میں تھا تو ہر جو بندہ آتا تھا اس کو وامٹنگ ہوتی تھی, اس کو ہمیں حیران ہونا. تو اب سمجھ گئی وہاں پہ چشمے کا پانی ہوتا تھا جو کھلا ہوتا تھا, ساری رات اس میں گلاس پڑی رہتی ہے. جب اب منرل واٹر لائے تو پھر لوگوں کے پیٹ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. یہ پانی سب سے بنیادی چیز ہے, پھر ڈائجیشن سب سے بنیادی چیز ہے. پھر ہم جو کلفیاں فلودے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو مکھیاں بیٹھتی ہیں ان پہ, اور مکھیوں نے اپنی غلاظت ان پہ چھوڑی, جب وہ بھی چیزیں لیں گے تو خطرناک ہے. ہمیں گرمیوں میں لائٹ چیزیں کھانی چاہیے, سبزی خوری پہ رہنا چاہیے, فروٹ لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں بینگن کا رائتا کھانا چاہیے, اس مطلب کہ کیوکمبر کا, کھیرے کا رائتا, اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے تاکہ معدہ ٹھنڈا رہے. بیٹا ایک اور چیز ہے, ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا جسم کیا سوٹ کرتا ہے, مجھے ہر بندے کو پتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ مجھے کون سی چیز کھانے سے گلا خراب ہوتا ہے, کون سی چیز کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے, کون سی چیز خراب ہونے سے مجھے زکام فلو ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں غور کیا تو پچھلی آپ 4-5 بیماریاں نوٹ کر لیں, آپ کو سمجھ آ جائے. کسی کو کیلے سے, کسی کو سیب سے, کسی کو دہی سے, کسی کو لسی سے, کسی کو چاول سے, کسی کو مٹر سے, کسی کو آلو سے, کسی کو پیزے سے, کسی چیز ہوتا ہے. اس چیز کو چھوڑ دیں. جب آپ چھوڑ دیں گے اور دوسری بات ایسی لائٹ چیزیں لیں گے جو آپ کی باڈی کو سوٹ کرتی ہیں تو پھر آپ صحت مند رہتے ہیں. سر اسٹرابیری کیسا پھل ہے گرمیوں کے حساب سے؟ اس پہ بڑی افواہیں چلی ہیں. اسٹرابیری اللہ کا نام ہے, نہیں بتا اس کھائیں. اور لیکن مسئلہ یہ کہ ایسی اسٹرابیری جو اوور ڈیٹڈ ہوگی, ایسی اسٹرابیری جس پہ مکھیاں پڑی ہوئی ہیں, وہ ہمارے لیے خطرناک ہے. کھائیں, آپ بالکل کھائیں. میں تو جوس پیتی ہوں, نہ کھائیں, مجھے جو کہ اس کا ملک شیک پسند نہیں ہے. جو آپ کو سوٹ کرتی ہے چیز, میں پھر کہتا ہوں, کسی کو انڈا سوٹ نہیں کرتا, کسی کو کنو سوٹ نہیں کرتا, کسی کو جو آپ کو سوٹ کرتا وہ چیز کھائیں, وہ آپ کی باڈی کے لیے بہتر ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.